یہ 11 سال سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی یہی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے تھے۔ جاتے جاتے سورج کی کرنیں اس علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تبھی وہ ہوا جس کا کسی کو کچھ خبر بھی نہیں تھی، اگلے کچھ لمحوں میں ہی جنت نما یہ علاقہ جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو گیا۔ یہ اتنا بھیانک تھا کہ پوری کی پوری تہذیب پانی میں سما گئی۔ یہ اتنی صفائی سے ہوا کہ اس علاقے کا نام و نشان بھی نہ ملا، اور لوگ اس بات پر یقین کرنے سے قاصر ہیں کہ اٹلانٹس جیسا کوئی دنیا یا کوئی لوگ اس دنیا میں موجود بھی تھے۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو دیوتا کیوں مانتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6000 سال پہلے کی یہ پرانی تہذیب، اور ایسی کیا بات تھی کہ لوگ اب تک اس کو بھلا نہ سکے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کر دیجیے گا، تھینک یو۔ یہ ایک ایسا بد نصیب شہر تھا جو اپنے دور میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے مشہور یونان کے فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا۔ پلاٹو نے اپنی کتاب میں اٹلانٹس کا ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ دنیا 9 سال پہلے موجود تھی۔ یہ شہر اٹلانٹک میں واقع تھا۔ یہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون نے کہا تھا کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور تک ہرے بھرے میدان تھے۔ یہاں کی زمین انتہائی زرخیز تھی، جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا چاندی ایک معمولی سی چیز تھی۔ اٹلانٹس میں عالی شان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ آج ان تعمیرات کے آگے اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ اٹلانٹس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں خواب کی طرح ہی تھے، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلاٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جادوئی طاقت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلاٹو کے مطابق وہ لوگ دولت مند تھے، اور اتنی دولت کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوتی تھی۔ اٹلانٹس جہاں وہ موسیقی بھی موجود تھی، یہاں بے شمار چرند پرند تھے اور پھلوں کے باغیچے تھے۔ شہر کی انتظامیہ بہت اعلیٰ تھی۔ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا۔ ان کے تجارتی جہاز جگہ جگہ جایا کرتے تھے، اور انہیں کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے نئے طریقے موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ بہت ہی باصلاحیت لوگ تھے۔ پلاٹو نے کہا کہ سمندر میں ایک مورتی رکھی گئی، اور لوگ اس کو دیوتا مان کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایک خاص ٹیکنالوجی تھی، جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کرتے تھے۔ جہاں وہ لوگ تعریف کے قابل ہیں، وہاں ان کی برائیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ انہی گناہوں کی وجہ سے خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تھے، اور اپنے سے کم تر علاقوں کے لوگوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ پورے یورپ، ایران بالکل ان کے انڈر تھا، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ بہت ہی عیش پسند ہو گئے اور گناہوں سے چور ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ پلاٹو کے مطابق زلزلے، طوفان اور آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ آتش فشاں کی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر تاریکی کر دی۔ ہر طرف زوردار دھماکے ہونے لگے۔ اس وقت یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پر ایٹم بم پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ دنیا بالکل آنے والے شدید زلزلوں اور ان میں سے ایک خاص تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ اٹلانٹس نے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا، اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے۔ کئی لوگ سمندر میں کود گئے اور کئی آگ میں جل گئے۔ زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس میں سمانے لگے۔ سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا، اور اٹلانٹس کا یہ شہر صفحہ ہستی سے ایسا مٹا جیسے موجود ہی نہ ہو۔
کئی مورخین نے اسے پلاٹو کا ایک افسانہ قرار دیا ہے اور تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے رہے کہ واقعی یہ شہر موجود تھا۔ بحر اوقیانوس کے سمندر میں یہ شہر دفن ہوا ہے۔ اٹلانٹس کے کچھ جزیرے ڈوبے ہوئے حصے ہیں جو آج بھی نظر آتے ہیں۔ ایک جاپانی کو سمندر میں بھیجا گیا تو نظر آیا کہ سیڑھی جیسے اسٹرکچر موجود ہیں۔ جب جدید ٹیکنالوجی سے پتہ لگایا گیا تو واقعی ہی یہ سچ ثابت ہوا۔ اور اگر اسلام کی روح سے بات کی جائے اور روحانیت کی روح سے بات کی جائے تو وہاں کے رہنے والے انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق تھی جو 1000 سال پہلے اس دنیا میں آئے اور یہاں آباد ہوئے، اور عظیم الشان تہذیب کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی اور پوری دنیا کو لکھنے پڑھنے اور جدید علم سے نوازا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں بلکہ وہ جنات تھے، کیونکہ اڑنے کی صلاحیت انسانوں کو نہیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ لوگ اٹلانٹس میں آباد ہوئے۔